السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ اپنی اور اہل عیال کے لیے دعا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم وہ سکھائیں گے جس میں الحمدللہ والدین کا بھی ذکر ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی ذکر ہے، اور تا قیامت تک جتنے بھی ہمارے نسلوں میں جو مسلمان پیدا ہوں گے ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا تھا، اور سب سے پہلے نماز کے بارے میں، اے اللہ ہمیں نمازی بنا اور ہماری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، تو اس میں نمازی کا بھی ذکر ہے اور ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی بھی دعا ہے، اور والدین کے بھی ساتھ۔ تو آئیے وہ دعا انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو اپنے قرآن شریف کا حصہ بنا دیا، اور تا قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ تو آئیے دعا شروع کرتے ہیں، لیکن دعا شروع کرنے سے پہلے نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر ہیں، اگر آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد آن لائن قرآن شریف سیکھنا چاہے قرآن شریف کا ترجمہ ہو، تفسیر ہو، یا اس طرح کی مسنون دعائیں ہوں، تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور آن لائن ٹیچنگ کا سہولت ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو آئیے دعا شروع کرتے ہیں۔ رب اجعلنی، اب یہاں دیکھیں ربی کے آگے الف لگا ہوا ہے، لیکن آگے جیم ساکن ہے، اور جیم ساکن کو پیچھے متحرک والا حرف چاہیے، متحرک یعنی حرکت والا حرف، تو حرکت والا حرف یہ با ہے، تو اس وجہ سے با جیم زیر لگ کر یہ مل کر آپس میں یہ پڑھے جاتے ہیں، جیسے رب اجعلنی، اور ملا کے پڑھنے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ۔ ایک تو مقی قاف کو اپنی آواز میں پڑھنا چاہیے، اور آگے صاد یہ بھی حروف مستعلیہ موٹے والے حروف میں سے ہے، اس کو بھی اپنا آواز دینا چاہیے، مقیم الصلاۃ۔ اور صلاۃ یہاں لام پر جا کے کھڑا زبر ہے، اکثر لوگوں میں یہ غلطی پایا گیا کہ اس کو صلوات ہی پڑھتے ہیں، وہ بولتے ہیں واو پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، حالانکہ واو پر کھڑا زبر نہیں ہے، یہ لام پر کھڑا زبر ہے، تو اس وجہ سے لام کو لمبا کرنا ہے کہ مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ومن ذریتی، جس پر شد ہے اس کو تھوڑا سا قابو کر کے اس کو پڑھ لیا جائے، جیسے ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، ربنا، اب دیکھیں یہاں بھی الف لگا ہوا ہے، آگے بھی الف لگا ہوا ہے، لیکن یہ دونوں الف خالی ہیں، تو اس وجہ سے آگے غین جس پر جزم لگا ہوا ہے، تو جزم والے حرف، ساکن والے حرف کو متحرک والا حرف کی ضرورت ہوتا ہے، وہ نون ہے، تو اس وجہ سے نون غین زبر نغ بن جاتا ہے، تو ملا کے ایسے پڑھا جاتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ولوالدی وللمؤمنین، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب۔ ایک دفعہ پھر مختصراً انداز میں پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا توجہ آپ کی ضرورت ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب آتے ہیں اس کی ترجمے کی طرف۔ ترجمے میں فرمایا جاتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ،
مجھے نماز کا قائم رکھنے والا رکھ، یعنی نماز کو قائم کرتا رہوں، ومن ذریتی، اور کچھ میری اولاد کو بھی، اور کچھ میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور سب مسلمانوں کو، یعنی چاہے ہمارے اہل و عیالوں میں سے ہوں یا دوسرے جتنے بھی ہمارے نسلوں میں جو مسلمان ہوں، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا ہم سب کو بخش دے۔ تو کتنی بڑی خوبصورت اور جامع اور کامل دعا ہے، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس دعا کو بھی اپنے نمازوں میں شامل کرو، یعنی نماز میں جس وقت اتحیات پڑھا جاتا ہے اور اتحیات کے آخر میں جس وقت دعا پڑھی جاتی ہے تو کوشش کیا جائے اسی دعا کو پڑھ لیں، اور اس دعا کو یاد کر کے جو بھی بندہ پڑھ لے گا تو وہ یوں ہی سمجھ لیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے اہل و عیال یا اپنے نسلوں کے لیے جتنے بھی جو مسلمان ہوں گے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے گا۔ تو آخر میں دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں، تو اگر آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد یا کوئی بھی دوست اگر آن لائن قرآن شریف سیکھنا چاہے تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آ گیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا ویڈیو آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔